بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ کسی کو اس بات کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے کہ وہ لوگوں کو اس بات کا یقین دلائے کہ 2018 کے الیکشن میں دھاندلی نہیں ہوئی، تو پھر اس بات کی داد دینا تو بنتی ہے، اور یہ داد ان سیاسی جماعتوں کو دینا پڑے گی جو طاقتور لوگوں کو اس مقام پر لے آئے ہیں کہ اب وہ وضاحتیں دیتے پھر رہے ہیں، اور انہیں وضاحتیں دے رہے ہیں جنہیں جنبش ابرو سے کنٹرول کرتے رہے ہیں، ورنہ کسی کی تو اتنی جرت کبھی نہیں ہوئی کہ ان سے سوال ہی پوچھ سکے، اور اب وہ اپنی پوزیشن کلیئر کر رہے ہیں، صفائیاں دے رہے ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے مس گائیڈ کیا، جھوٹا پروپیگنڈا کیا، کنفیوژن پھیلائی، وہ آج بھی باز نہیں آ رہے۔ کل بھی وہ یہ کہہ کر پرووک کرتے رہے کہ جناب دیکھیں اپوزیشن آپ کو گالیاں نکال رہی ہے، فلاں بندہ آپ کو گالیاں نکال رہا ہے، وہ برا بلا کہہ رہا ہے۔ آج بھی وہ یہی سودا بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کا وہم یہ ہے کہ جیسے کل ان کا داؤ چل گیا تھا آج بھی چل جائے گا۔ لیکن میرے خیال میں میرا گمان یہ ہے کہ یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے جو جھوٹ کے پردے چاک کرتا چلا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو اپنی بہت سی غلطیوں کا احساس ہو رہا ہے اور وہ اس کا مداوع کر رہے ہیں۔ لیکن پچھلے چند ہفتوں سے دیکھیں تو سیاسی صورتحال بڑی حد تک بدلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ نواز شریف اور مریم نواز سمیت پی ڈی ایم کی قیادت نے اب اسٹیبلشمنٹ کو لگتا ہی ہے کہ جیسے کوئی سیف پیسج دے دیا ہے۔ اب ان کا مقابلہ براہ راست خان صاحب کے ساتھ ہے، اور خان صاحب بھی اب اپنی بھاگ دوڑ سے بتا رہے ہیں کہ واقعی کوئی حقیقی مقابلہ شروع ہو گیا ہے، اور پہلی بار یہ بھی لگ رہا ہے کہ خان صاحب پر گھبراہٹ طاری ہے۔ اب وہ کسی کو یہ نہیں کہہ رہے کہ گھبرانا نہیں۔ حکومت کو کسی طرف سے بھی اچھی خبر نہیں آ رہی۔ ضمنی الیکشن میں حکمران جماعت کو جس بری طرح مار پڑی ہے، صرف شکست نہیں ہوئی بلکہ باقاعدہ مار پڑی ہے۔ انہیں ملنے والے ووٹوں کی تعداد اتنی بھی نہیں جتنی 2018 کے الیکشن میں تھی، اور وہ تعداد جو اب پڑی ہے، جو اب ووٹ پڑے ہیں، اس سے تو حکومت کی رہی صحیح ساکھ بھی مجروح ہوئی ہے۔ اب اس میں سارے سینیریو میں جو ایمرجنگ طور پہ لیڈر کے طور پہ ابھری ہیں وہ مریم نواز ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی پولیٹکس میں اس وقت جو سب سے زیادہ مؤثر آواز ہے وہ مریم نواز کی ہے۔ جس طرح وہ اگریسو ہے، اپنے جارحانہ لہجے اور الفاظ کی کاٹ سے سیاسی ماحول کو انہوں نے کچھ عرصے سے گرمائے رکھا ہوا ہے۔ اس نے ثابت یہ کیا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں مریم نواز کا مستقبل بڑا روشن ہے۔ اب ان کو اسٹیبلشمنٹ کو ہینڈل کرنے کا بھی سلیقہ آتا جا رہا ہے۔ کل وہ بلوچستان میں لاپتہ افراد کے لواحقین کے دھرنے میں پہنچی، اور ان کی شرکت سے بھی طاقتور حلقوں کو بہت زوردار میسج گیا ہے۔ تو جو کام لانگ مارچ اور دھرنے نہیں کر سکے، وہ لگتا ہی ہے کہ مریم نواز کر چکی ہیں، یا نواز شریف نے مریم نواز کے ذریعے بہت سے گول اچیو کر لیے۔ اب مریم ایک نئی تاریخ رقم کرتی جا رہی ہے، اور کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ انہیں اب بیرون ملک بھیجنے کی باقاعدہ کوشش کی جا رہی ہے۔ پچھلے دنوں مریم نواز نے اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ ان کی بھی ایک سرجری ہونا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ انہیں علاج کی غرض سے باہر جانے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ اب ان کے قریبی ذرائع اس بات کا ابھی اقرار نہیں کرتے کہ مریم نواز باہر جا رہی ہے، لیکن ذرائع یہ کہتے ہیں کہ وہ باہر جا بھی سکتی ہے، لیکن موجودہ سیاسی حالات کے تناظر میں وہ ابھی باہر جانے سے کترا رہی ہیں۔ اس سے پی ڈی ایم کو جھٹکا لگ سکتا ہے، اور پی ڈی ایم میں مریم نواز ہی واحد لیڈر ہے جو اس وقت پوری طرح متحرک نظر آتی ہے۔ آپ جہاں دیکھیں آپ کو مریم نواز نظر آتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان جو نواز شریف اور اسداری یعنی یہ ٹرائکا اس وقت صرف ویٹ اینڈ سی کے اس میں عمل پیرا ہے، یعنی دیکھو اور انتظار کرو۔ اور جو سٹالورٹ قسم کے سیاستدان ہیں وہ اس وقت یہ دیکھ رہے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن میں کس کی کیا پوزیشن رہتی ہے، یعنی وہ جو ان سے وعدے وعید کیے گئے یا جو سیز فائر ہوا ہے اس کا عملی مظاہرہ سینٹ الیکشن میں بھی نظر آ سکتا ہے۔ مجموعی طور پر حکومت کے لیے جو پچھلا بائی الیکشن یعنی 3-4 سیٹوں کا الیکشن ہوا، اور کل کا جو الیکشن ہوا وہ، اور اس کے بعد اسلام آباد میں جو 1 to 1 میچ ہو رہا ہے، یہ سارے مارکے بتاتے ہیں کہ اب جو ہے وہ لڑائی 1 to 1 ہے، اور اس میں جو بڑا کردار ہے وہ ان طاقتوں کا ہے، یعنی ان سیاسی جماعتوں کا ہے جنہوں نے اس پورے ماحول کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کی۔ اب بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن نیوٹرل ہوئے تو کیا ہوگا؟ اگر الیکشن نیوٹرل ہوئے تو پھر اسلام آباد کی سیٹ یوسف رضا گیلانی جیت سکتے ہیں، یہ کہنے والے کہتے ہیں، اور اگر یوسف رضا گیلانی جیت گئے تو کیا ہوگا؟ تو پھر یہ ہوگا کہ حکومت کے خلاف
ووٹ آف نو کانفیڈنس آلموسٹ طے ہو جائے گا. جس طرح بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید لانگ مارچ یا دھرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے, تو لگتا ہے کہ حالات اس کے قریب قریب جا رہے ہیں. ابھی لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ خان صاحب جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں, اور جو وہ نہیں کہتے وہ ضرور کرتے ہیں. خان صاحب کے جو اصول اور جو ویلیوز وہ اپنے مخالفین کے لیے سیٹ کرتے ہیں, ان کا اطلاق خود ان پر ہرگز نہیں ہوتا. تو اتنی چھوٹی سی بات بھی اب تک ان کے سیاسی مخالفین کو سمجھ میں نہیں آئی کہ سیاست کا تو ذرعی اصول ہی یہی ہے کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہوتے ہیں اور دکھانے کے اور ہوتے ہیں. تو حفیظ شیخ ہو یا خان صاحب کی ٹیم کا کوئی اور ممبر ہو, اسے اس معاملے میں امیونٹی حاصل ہے. اور حفیظ شیخ جب پیپل پارٹی کے ساتھ تھے تو پیپل پارٹی پہ جو سب سے بڑا الزام تھا کہ اس کے دور میں معیشت برباد ہوئی, تو اس کی ناکامی میں بہت بڑا حصہ حفیظ شیخ صاحب کا بھی تھا. تو حفیظ شیخ کے بارے میں تو لوگ ویسے بھی کہتے ہیں کہ سینٹ الیکشن میں ان کی کامیابی اس بات کا تعین کرے گی کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے تعلقات کیسے رہیں گے. اور جیسے ہی ان کا سینٹ میں نامینیشن اناؤنس ہوا, آئی ایم ایف نے پاکستان کو $500 ملین کی امداد بھی ایکسپٹ کر لی. تو اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ حفیظ شیخ جو ہے وہ کس قدر ضروری ہے. لیکن ان لوگوں کی سادگی پر قربان ہونے کو جی چاہتا ہے جو اب بھی خان صاحب کے پرانے بیان اٹھا کے اور آج کے بیان اٹھا کے, یعنی کال و فیل کے تضاد کو بیان کر کے سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں گی. تو یہ بڑا مشکل کام ہے. خان صاحب نے جن جن باتوں پر اعتراض کیا, جن جن کاموں پر تنقید کی, وہ سارے کام خود وہ ببانگ دہل کر رہے ہیں. تو اور اس پر حکومت تو کیا کوئی بھی شرمندہ نہیں ہوتا. تو یہ وہ کہتے ہیں نا کہ انداز سیاست کہہ لیں کہ خان صاحب کا انداز سیاست ہے کہ جو انہوں نے ماضی میں کہا اس کا اطلاق وہ اپنے مخالفین پر کرنا پسند کرتے ہیں, لیکن خود پر اس کا اطلاق کرنا پسند نہیں کرتے. تو یہ بات ابھی تک بیچارے نون لیگ والوں کو سمجھ میں نہیں آئی. وہ خان صاحب کے پرانے بیانات کو آج کے بیانات سے ملا کر کمپیریزن کرتے ہیں کہ خان صاحب نے فلاں بات کہی تھی, آج فلاں بات کہی تھی. تو وہ کہتے ہیں نا اینڈ آف دی مورل آف دی سٹوری کیا ہے. مورل آف دی سٹوری یہ کہ خان صاحب نے جتنی باتیں کی تھی وہ کر کے وہ وزیر اعظم تو بن گئے, لیکن یہ ضروری تو نہیں کہ وہ ساری باتیں یا سارے وعدے یا سارے اپنے جو انہوں نے دعوے کیے تھے وہ پورے کریں. تو یہ بات نون لیگ والوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ ہمیں خان صاحب اور ان کے چاہنے والوں نے سمجھایا ہے کہ کرپشن حلال بھی ہوتی ہے اور حرام بھی ہوتی ہے. اپنے کرے تو حلال, مخالفین کرے تو حرام. اس لیے کہتے ہیں کہ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ اور. خان صاحب کے سیاسی مخالفین کی کرپشن حرام ہے, اور جہانگیر ترین صاحب جن کا باقاعدہ نام ہے ایف آئی اے کی رپورٹ میں, اور خان صاحب نے جو انکوائری کمیٹی بنائی تھی اس رپورٹ میں, اور یہ پوری قوم جانتی ہے کہ چینی اسکینڈل میں اربوں روپے کس نے جیب میں ڈالے, تو ان کی کرپشن حلال. تو جہانگیر ترین کے حوالے سے بڑی خوشی سے دوست بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یو ٹرن لے لیا ہے. اب یو ٹرن لینے کو جو لوگ اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں, تو وہ قوم کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جہانگیر ترین میدان سیاست میں واپس آئے ہیں. تو میرا سوال یہ کہ جہانگیر ترین گئے کہاں تھے؟ جہانگیر ترین تو حکومت کا حصہ تھے اور ہیں, اور میرا خیال ہے آگے بھی رہیں گے. اب وہ نہ کبھی خان صاحب سے الگ ہوئے ہیں, نہ کبھی انہوں نے اپنی پارٹی سے کوئی, وہ تو مجبوری تھی کہ کورٹ نے انہیں صادق اور امین ڈکلیئر نہیں کیا, لیکن اس کے باوجود حکومت نے ان سے بہت سے کام لیے. چینی اسکینڈل میں چونکہ ان کا نام آ گیا تھا, اور وہ نام اس بری طرح ہائی لائٹ ہو گیا تھا کہ انہیں پھر وہ کہتے ہیں نا فضا ذرا نرم ہونے کے لیے انہیں باہر بھیج دیا گیا. تو 4-6 مہینے وہ باہر بیٹھ کے آرام سے آ گئے اور واپس اپنے کام پر آ گئے. تو وقتی طور پر جہانگیر ترین کو سائیڈ کیا گیا تھا. تو چینی اسکینڈل چونکہ اس وقت گرما گرم تھا اور سارا میڈیا چڑھا ہوا تھا, اور پوری قوم یہ مطالبہ کر رہی تھی کہ چینی اسکینڈل کے مرکزی اداروں کو سزا دی جائے, اور خان صاحب بھی کہہ رہے تھے لٹکا دوں گا, پکڑ لوں گا, نہیں چھوڑوں گا. تو وہ کہتے ہیں نا رات گئی بات گئی, خان صاحب کو بھی یاد نہیں رہا, قوم بھی بھول بھال گئی, کوئی اور اسکینڈل آ گئے. تو جہانگیر ترین صاحب بھی آرام سے نیوے ہو کے واپس اپنی نوکری پہ تشریف لا چکے ہیں. وزیر اعظم نے قوم کو آج ہی خوشخبری سنائی ہے کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں $6 ارب کا بیرونی قرضہ اتار دیا ہے. بڑی اچھی بات ہے. جبکہ اسٹیٹ بینک کی آج ہی کی ایک رپورٹ ہے جس کے مطابق غیر ملکی قرضہ بڑھ کر $115 ارب 76 کروڑ ہو گیا. یعنی ایک سال میں بیرونی قرض میں $5 ارب 1 کروڑ کا اضافہ ہوا ہے. جب سے ہم گورنمنٹ میں آئے ہیں سب سے بڑا پرابلم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہ ہمارے پاس جو ڈالرز ملک کے اندر آ رہے ہیں وہ کم تھے, اور جو
डॉलर्स पाकिस्तान से बाहर जा रहे थे वो बहुत ज़्यादा थे। इसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट होता है वो करेंसी के ऊपर होता है, और जब करेंसी डीवैल्यू होती है तो जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है वो उस मुल्क के गरीब अवाम के ऊपर होता है, क्योंकि हर चीज़ महंगी हो जाती है। हमने रिकॉर्ड पाकिस्तान के कर्जे वापस किए हैं। कभी भी पाकिस्तान की तारीख में किसी गवर्नमेंट ने इतने ज़्यादा कर्जे वापस नहीं किए। मैं फॉरेन लोन्स की बात कर रहा हूँ। अब तक हम 20 अरब डॉलर ढाई सालों में वापस कर चुके हैं। टोटल 6,000 अरब रुपए कर्जों की किस्तें दे बैठे हैं अभी तक। तो ये भी एक मिरेकल है कि आज अल्लाह का शुक्र है कि गवर्नमेंट इतने बड़े कर्जे के बोझ के बावजूद सारे जो हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो पॉजिटिव हो गए हैं। ये कोई भी नहीं एक्सपेक्ट कर, और उसके अलावा कोरोना का चैलेंज अलग। तो वज़ीर-ए-आज़म की बात मान लें तो 6 अरब डॉलर कर्ज अदा करने के बाद अगर कर्ज 115 अरब डॉलर है तो इसका मतलब ये है कि कर्जों का वॉल्यूम जो है वो तकरीबन 120-21 अरब डॉलर है। हाँ साहब, जब इक़्तिदार में आए थे तो उस वक्त अदादो शुमार के मुताबिक बैरूनी कर्जे तकरीबन 90 अरब डॉलर थे। नून लीग तो कहती है इससे कम थे, लेकिन जो हुक्मरान जमात का फिगर है, कोटेड फिगर, वो 90 अरब डॉलर था, जो अब बढ़कर 115 अरब डॉलर हो चुका है। तो मौजूदा हुकूमत ने सिर्फ 2.5 साल में 25 अरब डॉलर कर्ज लिया है, यानी 10 अरब डॉलर सालाना के हिसाब से औसतन कर्ज लिया गया है। ये कर्ज मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी के 10 साला दौर के कर्ज से कहीं ज्यादा है। पीपल पार्टी ने 5 साल में 8.5 अरब डॉलर कर्ज लिया था और मुस्लिम लीग नून ने तकरीबन 10 अरब डॉलर के आसपास प्लस माइनस कर्ज लिया था। मई 2018 का अगर फिगर देखें, जब खान साहब इक़्तिदार में आए थे तो पाकिस्तान में कुल 24,992 अरब रुपए का बैरूनी कर्ज था, जो अब 115 अरब डॉलर हो गया है। तो हुकूमत ने 2.5 साल में तकरीबन 25 अरब डॉलर कर्ज लिया है। तो कर्जों की रफ्तार यही रही तो इस बात में कोई शक नहीं कि तहरीक इंसाफ अपने दौर हुकूमत में सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाली जमात बन जाएगी। और अहम बात यह है कि पिछली हुकूमत को जब घर भेजा गया था तो उन पर जो बहुत बड़ा चार्ज लगा हुआ था वो ये था कि नून लीग ने अपने दौर में बहुत ज्यादा कर्जे लिए। अब हुक्मरान जमात साबिक हुकूमत के हवाले से ये दावे करती रही है कि नवाज शरीफ ने अपने दौर हुकूमत में 30-35 अरब डॉलर का कर्जा लिया, जो हकायक के बिल्कुल बरक्स था। जो स्टेट बैंक के अदारों शुमार है उसके मुताबिक नून लीग ने 10 अरब 6,660 अरब का कर्ज लिया था, जबकि इससे दुगने कर्ज उन्होंने वापस किए थे। मौजूदा हुकूमत ने 26 अरब डॉलर का कर्ज लेके तकरीबन 6 अरब डॉलर कर्ज देने वापस करने का दावा किया। तो इस सारे फिगर को देखें तो लगता है कि अगर तहरीक इंसाफ 5 साल हुकूमत में रही तो एवरेज जो हमें आ रही है 2.5 साल में 3 साल में 25 अरब डॉलर, तो फिर अगले 2.5 साल में 25 अरब 25 प्लस 25 50 अरब डॉलर होंगे। तो 50 अरब डॉलर हम अपने कर्जों में इजाफा कर रहे हैं। तो कहना यह था कि वो पिछली हुकूमत को हमने भेजा इसलिए था कि वो कर्जे लेती है। तो अब जो कर्जे ले रहे हैं उस पर वो जो मईशत पर बहुत सेमिनार कराते थे और पूरी कौम को बताया जाता था कि मईशत डूब रही है, हम कर्जों के बोझ तरह डूब गए हैं, और पर कैपिटा यानी फी पाकिस्तानी के हवाले से कहा जाता था कि 1,35,000 के कर्ज में डूब गया है। अब वो फिगर भी तकरीबन 2.5-3 लाख का हो गया, तो उसका कोई जिक्र नहीं करता। अब जो असल मसला है वो ये नहीं कि कर्ज ले रही है हुकूमत, असल मसला ये कि साबका हुकूमतों ने कर्जे लिए तो बहुत से प्रोजेक्ट, बहुत से उन्होंने प्रोग्राम जो है वो इंट्रोड्यूस कराए, वो नजर भी आते हैं। मौजूदा हुकूमत जो 25-30 अरब कर्ज ले चुकी है और 6 अरब वापस करने के बाद अगर 19 अरब डॉलर प्लस माइनस करे तो 19 अरब डॉलर से हुकूमत ने ना कोई तरक्याती काम किया है, ना किसी को तरक्याती फंड दिए हैं और ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाया है। तो जो असल सवाल ये बनता है कि जो अब कर्जे लिए जा रहे हैं वो आखिर कहां जा रहे हैं, वो कहां खर्च हो रहे हैं। तो ये सवाल अगले चंद दिनों में जरूर सामने आएंगे। यहां पे लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़िम। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है साबिक गवर्नर सिंध और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है और साबिक वज़ीर नवाज शरीफ के इस वक्त तर्जमान भी हैं मोहम्मद ज़ुबैर। गुफ्तगू कर रहे हैं ऑन द फ्रंट में, देखते हैं कि वो क्या फरमा रहे हैं। वॉच मोहम्मद ज़ुबैर।
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حفیظ شیخ کی میں جلدی سے بات حفیظ شیخ ایک ایسے پاکستانی ہیں جن کے نہ اثاثے ہیں یہاں، اور یہ ان کا ایک فنڈامنٹل ایشو تھا نا عمران خان کا اور تمام پارٹی کا کہ جی اگر آپ پاکستان سے کمیٹڈ ہے تو اثاثے یہاں لے کے ان کے اثاثے یہاں نہیں ہیں حفیظ شیخ صاحب کے. وہ پاکستان میں پچھلے 40 سال میں صرف اس وقت آئے ہیں جب ایئرپورٹ ادھر کے ان کو جھنڈے والی گاڑی ملی ہے. جس دن ان کی وہ نوکری جاتی ہے اس دن وہ جہاز میں بیٹھ کے پاکستان کو خیر بات کہہ کے چلے جاتے ہیں. اب ایک ایسے شخص کو دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ وہ زبردست ٹیکنوکریٹ ہیں. یہ حکومت اس کیمپین کے نتیجے میں آئی تھی کہ پیپلز پارٹی نے اور پی ایم ایل این نے معیشت کو برباد کر دیا. اس کے وزیر خزانہ جو تھے پیپلز پارٹی کو ان کو اپنا وزیر رکھ دیا. اس کے جو وزیر ایک سیکنڈ سیکٹری ایک یا پلیز زبیر صاحب بولے آپ کون روک رہا ہے؟ جو خزانہ جی سیکٹری خزانہ تھے جو پی ایم ایل این کے 5 سال ان کو اپنا وزیر بنا لیا، اسپیشل اسسٹنٹ بنا لیا، اور پیپلز پارٹی والے کو. اب یہ جو جنہوں نے معیشت تباہ کی تھی بقول ان کے، جس کو پورے پاکستان میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے تباہ کر دیا، وہ تو ان کے سب سے سرکردہ لوگ ہیں. اور پاکستان سے کمٹمنٹ یہ ہے کہ ایک دن میں آپ کو ابھی فیکٹ بتا رہا ہوں، آپ چیلنج کر رہا ہوں، اور علی کے لیے یہ ایک میں امپورٹنٹ میسج دے رہا ہوں، چیلنج کر رہا ہوں. آپ چیک کر لیں کہ حفیظ شیخ پاکستان میں صرف اس وقت رہے ہیں، ایک رات نہیں گزارتے ہیں جب جھنڈا اتر جاتا ہے. اب ایسے شخص کو آپ پہلے فائنینس منسٹری دیتے ہیں جس کو آپ نے لان تان کی ہو، اور پھر آپ اس کو ریوارڈ کرتے ہیں. ایک اب بھی لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ خان صاحب جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، اور جو وہ نہیں کہتے وہ ضرور کرتے ہیں. خان صاحب کے جو اصول اور جو ویلیوز وہ اپنے مخالفین کے لیے سیٹ کرتے ہیں، ان کا اطلاق خود ان پر ہرگز نہیں ہوتا. تو اتنی چھوٹی سی بات بھی اب تک ان کے سیاسی مخالفین کو سمجھ میں نہیں آئی کہ سیاست کا تو ذرعی اصول ہی یہی ہے کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہوتے ہیں اور دکھانے کے اور ہوتے ہیں. تو حفیظ شیخ ہو یا خان صاحب کی ٹیم کا کوئی اور ممبر ہو، اسے اس معاملے میں امیونٹی حاصل ہے. اور حفیظ شیخ جب پیپل پارٹی کے ساتھ تھے تو پیپل پارٹی پہ جو سب سے بڑا الزام تھا کہ اس کے دور میں معیشت برباد ہوئی، تو اس کی ناکامی میں بہت بڑا حصہ حفیظ شیخ صاحب کا بھی تھا. تو حفیظ شیخ کے بارے میں تو لوگ ویسے بھی کہتے ہیں کہ سینٹ الیکشن میں ان کی کامیابی اس بات کا تعین کرے گی کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے تعلقات کیسے رہیں گے. اور جیسے ان کا سینٹ میں نامینیشن اناؤنس ہوا، آئی ایم ایف نے پاکستان کو $500 ملین کی امداد بھی ایکسپٹ کر لی. تو اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ حفیظ شیخ جو ہے وہ کس قدر ضروری ہے. لیکن ان لوگوں کی سادگی پر قربان ہونے کو جی چاہتا ہے جو اب بھی خان صاحب کے پرانے بیان اٹھا کے اور آج کے بیان اٹھا کے، یعنی کال و فیل کے تضاد کو بیان کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں گی. تو یہ بڑا مشکل کام ہے. خان صاحب نے جن جن باتوں پر اعتراض کیا، جن جن کاموں پر تنقید کی، وہ سارے کام خود وہ ببانگ دہل کر رہے ہیں. تو اور اس پر حکومت تو کیا کوئی بھی شرمندہ نہیں ہوتا. تو یہ وہ کہتے ہیں نا کہ انداز سیاست کہہ لیں کہ خان صاحب کا انداز سیاست ہے کہ جو انہوں نے ماضی میں کہا اس کا اطلاق وہ اپنے مخالفین پر کرنا پسند کرتے ہیں، لیکن خود پر اس کا اطلاق کرنا پسند نہیں کرتے. تو یہ بات ابھی تک بیچارے نون لیگ والوں کو سمجھ میں نہیں آئی. وہ خان صاحب کے پرانے بیانات کو آج کے بیانات سے ملا کر کمپیریزن کرتے ہیں کہ خان صاحب نے فلاں بات کہی تھی، آج فلاں بات کہی تھی. تو وہ کہتے ہیں نا اینڈ آف دی مورل آف دی سٹوری کیا ہے؟ مورل آف دی سٹوری یہ کہ خان صاحب نے جتنی باتیں کی تھی وہ کر کے وہ وزیراعظم تو بن گئے، لیکن یہ ضروری تو نہیں کہ وہ ساری باتیں یا سارے وعدے یا سارے اپنے جو انہوں نے دعوے کیے تھے وہ پورے کریں. تو یہ بات نون لیگ والوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی. آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور اہم موضوع ہے جس میں گفتگو کر رہی کمل شوذب وزیر اعظم کی ترجمان بھی ہیں اور خاصی ووکل پرسن ہے حکومت کی طرف سے. ان کا موقف دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتی ہیں. واچ دس. آئی ایم ایف کا ذکر ہوا اور آئی ایم ایف کا جیسے ہی ذکر ہوتا ہے ساتھ ہی پی ٹی آئی کی نااہلی کو اس کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے. اور میرے خیال میں بیرسٹر عامر صاحب اس پہ بات کرے تھے. یہ ایک چھوٹا سا کلپ ہے، یہ ذرا سا سن لیجئے. وہ تیزی سے گر رہے ہیں. $8 ارب کی اس میں کمی آ گئی جب سے آئی ایم ایف پروگرام ختم ہوا ہے. ساتھ ہی ساتھ وہ ریزرو جو کم ریزرو ہمارے پاس رہ گئے $10.7 بلین رہ گئے اسٹیٹ بینک کے اس وقت، اس میں سے بھی $7 سے $8 ارب اس وقت جو ہے وہ شارٹ ٹرم کمرشل بورنگ ہے. ہم تو اتنے انتہائی خطرناک صورتحال کے اندر آ چکے ہیں
कि the Titanic is about to hit the iceberg. असद साहब ने एकदम सही पॉइंट आउट किया है सर, at a situation which is of some concern or perhaps more than some concern, कि our reserves have not been at the level they were last year. They have gone down, and the current account deficit is a serious problem. I've mentioned this before in the House. Hopefully we will avoid that iceberg that you refer to. ठीक है, मैं समझ गया कंवल साहब आपके किस चीज ये का जिक्र करिए। मिफ्ता इस्माइल साहब इस्माइल ने साहब थे, जी। ये हाउस में खड़े होके, असेंबली में खड़े होके ये 5 मई को ये उन्होंने बयान दिया और एडमिट किया कि करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ चुका हुआ है और IMF के जब से हम उससे निकले थे, और इसके बाद शायद खाकान अब्बासी साहब ने एक जगह बयान दिया हुआ है कि अगर IMF के पास हम नहीं जाएंगे तो इस मुल्क की इकॉनमी नहीं चल सकती। और अभी आपने कुछ 1-2 दिन से आप हमारे लीडिंग इकोनॉमिस्ट हैं अशफाक साहब है, उनकी आप बात सुन रहे होंगे कि किस किस्म का इन्होंने इकोनॉमी चलाई। तो ये कमिंग फ्रॉम दी हॉर्सेस माउथ, मैंने अपनी एक्सप्लेनेशन और मैं कोई भी नहीं दूंगी। मिफ्ता इस्माइल साहब खुद कन्फेस कर रहे हैं असेंबली के फ्लोर पे, आप कहेंगे मैं आपको ये क्लिप भेज दे। पंजाबी की एक मिसाल है कि माड़ी सी ते लड़ी क्यों सी। IMF के पास जाने का ऐलान खुद खान साहब ने किया था और खान साहब को किसी ने मजबूर नहीं किया था कि वो IMF के पास ना जाने की कस्में उठाएं। हकीकत ये है कि जब एक मुंतखब वजीर आजम को नाखिल करने की एक लंबी प्रैक्टिस हुई और उसके बाद उन्हें घर भेज दिया गया तो इसका मुल्क की इकोनॉमी पे असर पड़ना ही पड़ना था। रेमिटेंस भी कम हुए, ज़र मुआवजा के ज़खायर कम हुए और भी मुआशी हालात जो थे वो गैर यकीनी हुए, रुपया भी डिप्रिशिएट हुआ, लोग मार्शल्लाह की बातें कर रहे थे। जब शाहिद खान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उस वक्त किसी को ये पता नहीं था कि हुकूमत कितने दिन और चलेगी। जब इस किस्म की गैर यकीनी कैफियत हो तो फिर हालात अच्छे कहां रह सकते हैं। तो खान साहब का 126 दिन का धरना भी वो काम नहीं कर सका था जो नवाज शरीफ को उकामा ना रखने के जुर्म में नाइल करने से हो गया। CPEC जैसा ड्रीम प्रोजेक्ट वो भी खटाई में पड़ गया, बड़े बड़े मंसूबों पर काम रुक गया, जो लोग काम करने आए थे वापस चले गए। तो IMF के हवाले से असल खराबी यही हुई, वो ये थी कि खान साहब ने नारा लगाया था कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा और इस नारे के चक्कर में वो 1-2 साल लटका दिए उन्होंने और खासी ताखीर से किए। उस ताखीर की वजह से अब मुश्किल में आए। अब सोने पर सुहागा ये कि हुकूमत खुद ये दावे करती रही है कि उन्हें मुआशी हालात का इल्म नहीं था। अब खुद एक मुफ्ता इस्माइल का एक स्टेटमेंट लिए घूम रहे हैं कि जनाब उस वक्त क्या सूरत हाल थी। तो ये बात समझ में आती है कि खान साहब को ये तो पता था कि जब हुकूमत में आएंगे तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। तो अब ये जो हमें बताया जा रहा है जी कि उस वक्त हालात ये थे और लोग इतराफ कर रहे थे, ये सिर्फ किसी के अंदर का गिल्ट है और कुछ नहीं। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूदात आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़िम। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। आगे बढ़ते हैं और तजिया निगार इरशाद भट्टी गुफ्तगू कर रहे हैं, देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं सेनेट इलेक्शन के हवाले से जो इतराजात और जो माहौल चल रहा है उस पर इरशाद भट्टी का तजिया। क्या तैयार है पार्लियामेंट में आईनी तरमीम करने के लिए? नहीं तैयार। क्या ये होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। ये रास्ता चोर दरवाजा बंद होना चाहिए, सेनेट ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए। अच्छा क्यों नहीं तैयार? बुग़्ज़ इमरान है, हुकूमत नहीं चलने देनी, कानून साजी नहीं होनी देनी। हालांकि अब्बासी साहब के नवाज शरीफ साहब कह चुके हैं कि ये मकरूह फेल है, इसे खत्म करना होगा। इनके इसाक डार एहसन इकबाल कह चुके हैं कि हार्स ट्रेडिंग का ये रास्ता बंद करना होगा। अब्बासी साहब की मई 2006 में लंदन में मिसाके जमहूरियत में जिस पर नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो साहबा ने दस्तखत किए थे उसमें फरमाया जा चुका है कि ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए। जैसे रीमा साहबा ने बताया सेनेट ऑफ होल कमेटी में भी इस तरह की तजवीज आई थी। अब्बासी साहब के अब क्या कहें, वजीर आजम कह रहे हैं, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान कह रहे हैं 50 से 70 करोड़ का रेट है और इससे भी आगे चला गया है।
اب عباسی صاحب سے کیا کہوں کہ اٹارنی جنرل سپریم کورٹ میں کہہ رہے ہیں لوگ اسلام آباد میں نوٹوں سے بھرے بیگ لیے سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں. ادائیگی ہنڈی کے ذریعے دبئی میں بھی ہو رہی ہے اور دبئی میں علیحدہ ریٹ ہیں. عباسی صاحب چودھری سرور کے سینٹ الیکشن سے ڈسے جا چکے, بلوچستان سینٹ الیکشن سے ڈسے جا چکے, چیئرمین سینٹ عدم اعتماد سے ڈسے جا چکے. آپ تو ڈسے ہوئے ہیں خفیہ بیلٹنگ کے, آپ کو تو اوپن بیلٹنگ پہ آنا چاہیے تھا. اب آپ کی پارلیمنٹ اگر نہیں کام کرتی, نہیں اکٹھے ہوتے, کشمیر پہ, سی پیک پہ, ٹڈی دل پہ, کرونا پہ, کسی معاملے پہ اکٹھے نہیں ہوتے تو ہم کیا کریں؟ ہم اسی طرح سارا کرتے رہیں. لہٰذا کیوں نہیں اکٹھے ہو رہے؟ بغض عمران ہے, حکومت نہیں چلنے دینی, قانون سازی نہیں ہونے دینی. تو برائے مہربانی سوال یہ ہے کہ جب نواز شریف کی لوگ مخالفت کرتے تھے, ان کی حکومت چلنے نہیں دیتے تھے, پارلیمنٹ کے باہر 126 دن تک لوگ دھرنا دیے بیٹھے رہے, پھر اسمبلیوں سے استعفے دے کر اسمبلیوں سے باہر نکل گئے, کیا اس وقت جمہوریت تھی؟ اور اگر آج وہی میڈیسن خان صاحب کو پینا پڑ رہی ہے تو یہ بغض ہو گیا. بغض یہ نہیں ہے کہ اپوزیشن حکومت کو گرانا چاہتی ہے, بغض وہ تھا جب حکومت کے ماتحت ادارے حکومت کے خلاف کام کر رہے تھے. آج تو الحمدللہ سارے ایک پیج پر ہیں. اپوزیشن کو تو خود خان صاحب نے جوتے کی نوک پہ رکھا ہوا تھا. خان صاحب نے بڑی محنت کر کے, ایک طویل جدوجہد کر کے ساری جدوجہد اس بات پہ لگائی کہ اپوزیشن کس طرح ایک ہو جائے, ورنہ کہاں مسلم لیگ نون اور کہاں پیپل پارٹی. آج جب خان صاحب کی حکومت 2-2.5 سال بعد وہ کہتے ہیں نوز ڈاؤن ہو رہی ہے, کمزور ہو رہی ہے, تو پھر انہیں پارلیمنٹ یاد آ گئی ہے. تو یہ وہی پارلیمنٹ ہے جہاں خان صاحب اس ڈر سے اپوزیشن کے کسی رہنما سے سلام نہ لینا پڑے یا ہاتھ نہ ملانا پڑے تو خان صاحب کرسیاں پھیلان کر ذرا گھوم کر اوپر سے آ کر بیٹھا کرتے تھے. تو حکومت نے اپوزیشن کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ کبھی رکھی نہیں. تو جب ورکنگ ریلیشن شپ ہے ہی نہیں, اپوزیشن سے خان صاحب اپوزیشن کو منہ نہیں لگانا چاہتے, تو پھر تالی کبھی ایک ہاتھ سے بجتی نہیں. تو حکومت کے اگر غلط اقدامات کی کوئی حمایت نہیں کرتا یا پھر خان صاحب کے اس رویے کا کوئی اس رویے کو مائنڈ کرتا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے خان صاحب سے کوئی ذاتی اناد ہے یا کوئی بغض ہے. یہ الگ بات ہے کہ خان صاحب کی طرف سے یہ تاثر بار بار سامنے آتا ہے کہ انہیں بہت سے لوگوں سے ذاتی اناد ہے.